السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے ہوشیار سمجھدار ہموطن گوش خاص ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں ہم سن رہے ہیں آج کل قرآن کی وہ کہانیاں جو ہمیں سنائی گئی ہیں انبیاء کے بارے میں۔ آج ہم سنیں گے ایک اور نبی کی کہانی، جن کے کچھ کہانی آپ سن بھی چکے ہیں اور یقیناً جانتے بھی ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ سن لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ ان نبی کا نام ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ یاد آ گیا آپ کو؟ جی، یہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جن کی کہانی ہم نے کل سنی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم کی شادی ہو گئی حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ سے جب شادی ہوئی تو ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ کو اور ان کے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو ایک وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں پہ نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ ہی درخت۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور چھوٹے بیٹے کو لیا اور جا کے اس وادی میں چھوڑ آئے، جس کا نام بکہ تھا، بکہ یا مکہ۔ حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ بات مت کیجیے گا اس بارے میں۔ حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں، کہہ رہی تھی یہاں پہ آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہے، میں ہوں، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کھانا پینا نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، آپ ہمیں کہاں پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ تب حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا، کہنے لگی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر ہمارے لیے، میرے اور میرے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے، وہ ہمیں نہیں ضائع کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے اور حضرت ہاجرہ واپس آ گئیں اپنے چھوٹے سے بیٹے کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کے وہاں جانے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں بسا دیا ہے جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس انہیں ایسے لوگوں میں سے کر دے جو آپ سے محبت کرتے ہوں اور انہیں رزق دے بہت زیادہ پھلوں کا، تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑا تھا تو انہیں ایک چھوٹا سا مشکیزہ دیا تھا جس میں کچھ پانی تھا اور ایک تھیلا جس میں کھجوریں تھیں۔ چند دن تو وہ پانی اور کھجوریں چلتی رہیں، مگر کب تک؟ بالآخر پانی بالکل ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے، بہت انہیں بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، انہیں رونا آ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ ان کی اماں تھیں، ان سے دیکھا نہیں گیا، وہ وہاں سے چل پڑیں۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ یہاں کوئی انسان نہیں، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں کوشش تو کرتی ہوں، اٹھ کے بھاگ دوڑ تو کروں، کیا پتہ کوئی مل ہی جائے۔ جہاں پہ وہ تھیں وہاں پہ دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام تھا صفا، دوسری کا مروہ۔ حضرت ہاجرہ پہلے گئیں اور صفا کی پہاڑی پر چڑھیں۔ اوپر چڑھ کے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی شخص نظر آ جائے، شاید کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نہ نظر آیا۔ وہ وہاں سے اتری اور دوڑ کر اپنے بچے کے پاس واپس آئیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دوڑ کے گئیں اور دوسری طرف مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے دوبارہ دیکھا، شاید کوئی شخص نظر آ جائے، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، کسی کے پاس شاید پانی ہو، لیکن دور دور تک کچھ نہیں تھا، سنسان بیابان۔ پھر وہ مروہ سے نیچے اتری اور تیزی سے دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس آئیں جو وہیں کہیں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، اپنے بیٹے کے پاس آتی، دوڑ کر صفا کی پہاڑی پر چڑھتی، نیچے اتر کے پھر بیٹے کے پاس آتی، دوڑ کر مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی، اور ایسے ہی
7ویں بار جب آپ مروہ پر پہنچی تو اچانک انہیں ایک آواز آئی، ٹھہرو۔ انہوں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، شاید میرے کان بج رہے ہیں، مگر پھر انہیں وہی آواز سنائی دی۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے کوئی آواز تو آ رہی ہے، مگر یہ کون ہے؟ تم آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اور کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اچانک انہیں نظر آیا کہ جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے اپنے پاؤں مار رہے تھے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ بھلا وہ کس کی آواز تھی؟ وہ تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز، جو وہاں سے پانی نکالنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ہاجرہ مٹی سے پانی کے گرد حوض بنانے لگی اور اپنے دامن میں چلو میں پانی بھر بھر کر مشک میں ڈالنے لگی۔ یہ کہانی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، اسے نہ روکتی، تو زمزم ایک بہت بڑا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے خود پانی پیا، اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی پلایا اور فرشتے کا شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے دیکھا کہ پانی نکلتا چلا آ رہا ہے تو انہوں نے کہا زم زم، یعنی کہ رک جا رک جا۔ ان کی جو زبان جس میں وہ بات کرتی تھی اس میں زم زم کا مطلب ہوتا تھا رک جاؤ۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ بالکل بھی اپنے بارے میں پریشان مت ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم ان چھوٹے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے تعمیر فرمائیں گے۔ جس جگہ پہ حضرت ہاجرہ موجود تھیں، صفا اور مروہ کی پہاڑی کے قریب، وہ زمین بہت ایک نمایاں مقام پر تھی، مگر وہاں پانی نہیں آتا تھا۔ سیلاب آتے دائیں بائیں سے گزر جاتے۔ ایک دن ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا وہ وہاں آ کے ٹھہرا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پہ ایک پرندہ اوپر منڈلا رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جہاں پہ پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پانی ضرور موجود ہے، کیونکہ جس جگہ پانی نہیں ہوتا نا وہاں پرندے بھی نہیں آتے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا ایک خاتون ہے جو اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ رہ رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت تو دے دی، مگر کہا کہ یہ پانی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا، یہ پانی ہمارا ہی ہوگا۔ جرہم قبیلہ اس بات پر راضی ہو گیا اور حضرت ہاجرہ کے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ وہ اکیلی تھیں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ رہنے کے لیے آ گئے۔ اور بھلا کیوں آئے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس شہر کو آباد کرنا تھا نا، اپنا گھر وہاں پہ بنانا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ قبیلہ وہاں رہنا شروع ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، پلے بڑھے اور عربی بھی سیکھ لی۔ ویسے وہ عربی میں نہیں بات کرتے تھے، مگر جرہم قبیلہ تھا وہ عربی زبان ہی بولتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مل کے بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی۔ اس وقت تک حضرت اسماعیل بڑے ہو چکے تھے، 13 یا 14 سال یا 15 سال یا 16 سال، یہ ہم نہیں جانتے، اتنے بڑے وہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک یہ خواب نظر آتا رہا۔ وہ حضرت اسماعیل کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا، مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ جو نبی ہوتے ہیں نا، انہیں کبھی بھی جھوٹے خواب نہیں نظر آتے، ان کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، تو ان کو جو بھی نظر آتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی بات سن کے بہت خوش ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسا ہی کریں گے۔ انہوں نے چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے انہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب وہ جا رہے تھے رستے میں 3 بار شیطان ان کے پاس آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا کرنے چلے ہو؟
اتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیارا بیٹا دیا، وہ آپ کا فرما بردار ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کی باتیں مانتا ہے، اسے ہی ذبح کر دیں گے؟ آپ یہ صرف ایک خواب کیوں آپ کو نظر آ گیا ہے؟ خواب تو نظر آتے رہتے ہیں، یہ تھوڑی ہوتا ہے جو آپ کو خواب میں نظر آئے تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ مگر حضرت ابراہیم نے ہر بار اس شیطان کو پتھر مار کے بھگا دیا اور وہاں پہنچے جہاں پہ انہوں نے ذبح کرنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ مگر ان کے ابا جانتے نا، دل تو ان کا دکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور ان کا دل نرم پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان سکیں۔ انہوں نے جب اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب حضرت اسماعیل کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے تو حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ جلدی سے نیچے اترے آسمان سے، حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا رکھ دیا اور حضرت ابراہیم نے جو چھری چلائی تو وہ چلائی اس مینڈھے کے اوپر اور حضرت اسماعیل کنارے پر کھڑے مسکراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، ابراہیم آپ نے اس امتحان میں پورے نمبر حاصل کیے ہیں، آپ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل جب کچھ بڑے ہوئے، ان کی شادی ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس جگہ پر آپ میرا گھر تعمیر کریں، اس کی بنیادیں کھڑی کریں۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کے اس کعبے کی بنیادیں اٹھائیں، وہ انہیں پتھر پکڑاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتے جاتے۔ جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو دونوں یہ دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول فرما، بلا شبہ آپ بہت ہی خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اچھے ساتھیوں، یہ جو حضرت ابراہیم کا خاندان تھا نا، حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل، ان کی اماں حضرت اسماعیل کی اماں حضرت ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے اسحاق جن کی کہانی ہم سنیں گے کل، اور ان کی اماں سارہ، یہ تمام خاندان اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی انہوں نے کام کیے وہ سارے مسلمانوں کے لیے ضروری کر دیے، یعنی کہ مکہ جا کے طواف کرنا، سعی کرنا، زمزم پینا، حج کرنا، قربانی دینا، یہ سارے وہی کام ہیں جو کیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے۔ اور بھلا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم تو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے ہی، ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل بھی اپنے ابا جان سے کم نہیں تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کی، ان کی تمام باتیں مانی اور اپنے ابا جان کی بھی ہمیشہ بات مانی، اسی لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نبی کی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔